وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 63 حصہ پنجم، درس نمبر 1638۔ آج کا موضوع، کیا آج ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ مومنو، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 63، لفظی ترجمہ: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، اے ایمان والو، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہیں جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کر کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی آفت آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ سامعین کرام، ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی کا دار و مدار انسان پر ہے۔ ایک بنیادی نقطہ نوٹ کر لیں کہ اللہ سے ہمارا براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا اور انبیاء کرام کو بھجوایا۔ انبیاء علیہ کرام یعنی یہ سارے جو ہیں، یہ مقبولان خدا جو ہیں، جن کو اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے چن لیا، مخلوق کی ہدایت کے لیے ان لوگوں کو چن لیا۔ اب یہ لوگ جو ہیں اور لوگوں کے لیے، یعنی دیگر لوگوں کے لیے اللہ
کی طرف کا واسطہ ہیں اور ذریعہ ہیں، مقبولان خدا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ واسطے کا اور ذریعے کا، یہ یعنی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام اللہ اور انسان کے درمیان پہلا واسطہ تھے، اور سلسلہ نبوت ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک۔ خاتم الانبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب نبی کا کام کون کرے گا؟ وہ وارثان نبی جو ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، کس کا؟ ہدایت کا۔ انسان کو ہدایت کون دے گا؟ انسان۔ انسان کس سے ہدایت لے گا؟ انسان سے، مقبول خدا سے۔ ظاہر ہے کہ تمام پیغمبران کرام جو تھے وہ انسان تھے۔ حضور نے خود فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ ما فوق البشر کوئی ہستی نہ آئی ہے نہ آ سکتی تھی، اس لیے انسانی کو اللہ تعالیٰ نے چنا انسان کی ہدایت کے لیے۔ نقطہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ انسان کی اہمیت کو جانیں، مقبول خدا کو پہچانیں، مقبولان خدا کو پہچانیں، اور آج کے معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون مقبول خدا ہے، کس کے پاس اللہ کی طرف سے یعنی بیعت کی اجازت ہے۔ بیعت تو کرنی ہے آپ نے اللہ سے، لیکن کس کے ہاتھ پر کریں گے؟ وہ نائب کے نبی کے ہاتھ پہ کریں گے۔ تزکیہ کس سے کروائیں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی، اور انسان کی کامیابی تزکیہ نفس پر منحصر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ واضح طور پہ فرمایا کہ قد افلح من تزکا۔ دراصل میں آج کے ماحول میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بندہ اللہ کا آپ کو چاہیے، آپ کو رہنمائی چاہیے، تو کس سے لیں گے آپ؟ تو وہ ایک خاص بندہ ہوگا، اللہ کا ایک خاص بندہ ہوگا، جس کو جو اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، مقبول خدا ہوگا، اللہ والا ہوگا، جس کا دل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو تھے قلوبہم مصابیح الہدا، اس کا دل ہدایت کا چراغ ہوگا، اس کا دل عرش الہی ہوگا۔ یہ آپ پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کی محفل میں بیٹھے، اس کی باتوں کو سنیں کہ وہ آپ کو کس کی طرف بلا رہا ہے، کس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو وہ کہہ رہا ہے آیا اس پر عمل بھی کر رہا ہے کہ نہیں، کہ عمل اس کے خلاف ہے۔ تو وہ تو آپ ملیں گے تو آپ یہ ساری صفات ان میں تلاش کریں گے، یعنی ایک تو جو وہ کہہ رہا ہے، جو وہ کس طرف دعوت دے رہا ہے، وہ خود کس راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو اس شخص کی، من جو میری طرف رجوع کر چکا ہو۔ ایک تو وہ طالب مولا ہو، طالب دنیا نہ ہو، کیونکہ ہم تو طالب دنیا ہیں عام طور پہ، اور ہم نے بننا ہے طالب مولا۔ اب طالب مولا کو آپ نے دیکھنا ہے، تو جب آپ دیکھیں انسان اپنے عمل اور اپنے باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مختصر میں آپ کو بات بتاؤں، کسی بھی جو بھی یعنی آپ جس شخص کی تلاش میں ہیں، آپ اس کی محفل میں جائیں، اس کی باتوں کو سنیں، کس طرف دعوت دے رہا ہے، اور پھر جس طرف وہ دعوت دے رہا ہے آیا وہ خود بھی اس راستے پر ہے، وہ خود بھی اس راستے پر چل رہا ہے کہ نہیں۔ یہ دو میں نے آپ کو بڑی چیزیں بتا دی۔ پھر جب وہ آپ کی نظر میں سچا ہو، سچے کا مطلب کیا؟ کہ وہ طالب مولا ہو، یعنی اس کے ظاہر کو دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں، تو یہ تو پتہ چل جاتا ہے
ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ، تو اللہ والا چاہیے آپ کو، کوئی دل والا چاہیے، آپ کو صاحب دل بننا ہے، آپ کو صاحب یقین بننا ہے، تو اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھیں کہ وہ باتیں یقین کی ہیں کہ کوئی بے یقینی کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی دنیا کی بات کر رہا ہے تو وہ تو اللہ والا ہو نہیں سکتا۔ اور زیادہ میں آپ کو تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ سوچ سمجھ لیں، کوئی قصے کہانیاں نہ بیان کرتا ہو، کوئی ایسے بھڑکیلا، یعنی بہرحال میں زیادہ آپ کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی محفل میں دیکھیں۔ آپ کو بننا ہے طالب مولا، آپ کو سالک بننا ہے، اللہ کے راستے کا راہی بننا ہے، اور آپ کو رہنما کی ضرورت ہے۔ تو آپ ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث یہ بنیادی طور پہ وہ ہے ہمارے لیے نور کی حیثیت رکھتی ہے، یہ روشنی ہے۔ آپ نے روشنی کے راستے پر چلنا ہے، آپ نے نور علی نور بننا ہے۔ یہ سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ تمام صفات اس کی ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا بات کہ وہ بیعت لیتا ہو، سچا ہو اور بیعت لیتا ہو۔ سچے لوگ تو اور بھی ہوں گے، لیکن اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ آپ سے اللہ کی بہاف پہ بیعت لے سکے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ سے کہا تھا کہ شجرہ شریف جو ہے ہوتا ہے عام طور پہ، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ان صاحب کو انہوں نے اجازت دی، انہیں اس سے اجازت ملی، اور ان کو اس سے، تو یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ عام طور پہ تمام سلسلوں میں شجرہ شریف جو ہے موجود ہوتا ہے۔ بہرحال تو اب یہ طریقہ کار ہے۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے، دیکھیں آپ طالب بنے، آپ کو اللہ تعالیٰ ملا دے گا اپنے بندے سے۔ ایک بات تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ طالب بنے، من طلبہ فقد وجدہ۔ تو باقی اگر آپ طالب نہیں ہیں تو پھر مشکل ہے، آپ کوئی شک میں ہیں، آپ کا ارادہ پکا نہیں ہے، تو پھر بات رہ جائے گی۔ اگر آپ طالب ہیں، سچے طالب ہیں، نیت بنائیں کہ میں کسی اللہ والے سے ملنا چاہتا ہوں، اور پھر کوشش شروع کر دیں، پھر اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک صحیح بندہ مجھے بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ میرے بارے میں کوشش کرتے ہیں میں ان کو اپنے بہت سے راستے کھول دیتا ہوں۔ تو جناب یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے زیادہ تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ طلب کریں اور ملے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب بندہ مل گیا کوئی، آپ کا دل ٹھک گیا، لیکن دو میں نے آپ کو باتیں بتائیں، تین باتیں بتائیں، عالم، عامل اور معزون۔ عالم مطلب وہ جانتا ہو قرآن اور حدیث، یعنی اسلام سے واقف ہو۔ دوسرا اس پر عامل بھی ہو۔ تیسرا جو ہے وہ اجازت یافتہ ہو۔ تو بہرحال تو اب اگر ایسا شخص آپ کو مل جاتا ہے تو بس اس کا دامن پکڑ لیجئے اور اس سے کہیے میری رہنمائی کیجئے، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اپنا تزکیہ نفس کرانا چاہتا ہوں، اور اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی کریں۔ یہ دیکھیں وہ صحیح طریقہ کار ہے، یہ کوئی اندھا دھن پیروی کا نام نہیں ہے۔ یہ جو پیری مریدی ہے اندھا دھن پیروی کے نام نہیں ہے۔ ہاں ایک شخص سے آپ نے سلسلے بیعت جوڑ لیا مثال کے طور پہ، اب جب تک اس کی گمراہی واضح نہ ہو جائے آپ پہ، تو آپ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ ساتھ کب چھوڑنا ہے؟ جب وہ کوئی خلاف شریعت کوئی کام اس سے ہو،
کوئی گناہ میں ملوث آپ اس کو پائیں، گناہ میں ملوث پائیں تو، لیکن تعلق توڑنے سے پہلے اس کے سامنے آپ یعنی وضاحت چاہیں کہ حضرت یہ بات میں نے دیکھی ہے اور اس کی کیا مطلب وہ ہے وضاحت، ایسا کام کیوں ہے، یا تو وضاحت آپ چاہیں. ہو سکتا ہے کسی نے خبر غلط دی ہو یا آپ صحیح نہ سمجھے ہوں، تو یہ تعلق ایسا نہیں ہے کہ بس گمان کی بنیاد پہ آپ یہ تعلق چھوڑ دیں. مسلسل ہو، یعنی غلطی، دیکھیں غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. غلطی ہو گئی، اس نے یعنی معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، اس کی سلیٹ پھر صاف ہو گئی. لیکن اگر وہ گناہوں میں یا خلاف شریعت کاموں میں ملوث ہو، اب یہ آپ کی رہنمائی کے قابل نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. شریعت ہمارے پاس پیمانہ ہے، کسی بھی شخص کی اطاعت کا پیمانہ شریعت پر عمل ہے. باشرع شخص وہی، اسی سے آپ ظاہر ہے کہ رہنمائی دیکھیں، اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. ایسا شخص جو خود نہیں جانتا آپ کو کیا بتائے گا، یا ایسا شخص جو اللہ کے راستے پر خود نہیں ہے آپ کو کیا چلائے گا، آپ کو کیا رہنمائی دے گا. آج کل تو بہت ہیں ایسے لوگ جو تارک سنت ہیں، تارک دین ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تارک دین اور گدی نشین، دین کی سمجھ تو نہیں ہے. یعنی میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے ڈبہ پیر قسم کے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے. تو اپنے آپ کو دیکھیں، کسی غلط شخص کے ہاتھ پہ نہ دیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو کسی صحیح آدمی کو اپنا رہنما بناؤ، کیونکہ شیطان ایسے لوگوں کا روپ دھار لیتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے گا، لیکن اگر ہم سچے ہوں اپنی دھن میں، اور دھن کیا، اللہ. دیکھیں دھن ایک ہی ہے، اللہ کی. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں، اللہ کو منزل بنا کے. اب اس میں جو ہے یہ رہنما کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. عملی رہنما جو آپ کے سامنے ایک نمونہ ہو، آپ اس کا اتباع کر سکیں، جو رسول کی سنت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرے. لیکن خواہ غلط فہمیوں کی گنجائش نہیں ہے. شک، ایک آدمی کا یعنی دعوت ہے اللہ کی، عمل بھی درست ہے، اب خواہ شک نہ کریں، بدگمانیاں نہ کریں. اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعد الظن اسم. اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ بدگمانیوں سے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. شریعت کا پیروکار، اللہ کا بندہ، رسول کی پیروی کرنے والا اور معزون، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جب ایسا اگر کوئی مقبول خدا آپ کو مل جائے، اب تمام مخلوقات یعنی جو حاضر زندہ مخلوقات ہیں ان میں سے زیادہ، سب سے زیادہ اب وہ آپ کی توجہ کے قابل ہو گیا، کیونکہ اس گڑھے سے تو اب وہ آپ کو نکالے گا. آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور پھر کوشش کریں گے. یہ ایسا ہے نا، دیکھیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یا سورہ بقرہ میں ہے وہ آیت الکرسی کا جو مضمون ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر یقین کر لیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو اس نے اس مضبوط رسی کو تھام لیا. لَا انفصام لَهَا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ وہ اس نے مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیا، اب یہ چھوٹے گا نہیں اس سے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ مضبوط ہینڈل
تو یہ دیکھیں ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑنا یہ آپ کا کام ہے. اللہ کی رسی تو ہے قرآن اور صاحب قرآن، آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، حکم ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن. یہاں تو یہی بات ہو رہی ہے نا، جو آیت نمبر ہم 63 نمبر پڑھ رہے ہیں، تو یہی بات ہو رہی ہے کہ رسول کی اہمیت کا بیان ہو رہا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. دیکھیں میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں. رسول یعنی محبوب ترین ہستی انسان کے لیے مخلوقات میں کون ہے؟ رسول. اس کے بعد نائب رسول. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ جملہ دوبارہ کہتا ہوں. انسان کو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اب اللہ سے شدید محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ آپ رسول سے شدید محبت کریں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں. من والدہ، اس کے والد سے، اور اپنے بیٹوں سے، اور تمام اپنی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں. تو یا اپنی جان سے بھی پیارا، اپنی یعنی آپ کو ظاہر ہے کہ ہر انسان دیکھیں اپنی محبت، حب جاہ، اس میں تو انسان رہتا ہے، اپنے آپ کو یہ بچاتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا آپ زیادہ عزیز ہے. لیکن محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے مخلوقات میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ آپ کو ہر چیز سے زیادہ پیاری ہو. اور یہ تو میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی زیادہ محبوب تر ہے مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور پیارا ہونا چاہیے. صحابہ کرام جب بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی تو کیا کہتے تھے؟ فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اب دیکھیں ماں باپ کی کتنی حیثیت ہے، لیکن ان کو پتا تھا، یعنی جو ایمان کا تقاضا ہے وہ صحابہ کرام کو معلوم تھا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمام. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب اللہ انسان کو کسی چن لیتا ہے، یا آپ کے سامنے کوئی ایسا اللہ کا پسندیدہ انسان آ جاتا ہے جو خلیفۃ اللہ ہے، یا آج جو خلیفۃ الرسول ہے، اب وہ ساری مخلوقات سے زیادہ آپ کو محبوب ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. کیونکہ دیکھیں ترجیح جو ہے وہ تو ایمان باللہ ہے. آپ کو محبت کرنی اللہ سے، پھر اس کی جو نشانیاں ہیں ان سے. تو پیغمبر اور اللہ والے جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں زمین میں. تو آپ نے اللہ سے محبت کی ابتدا جو ہے مخلوق سے کرنی ہے. اس بات کو ذرا سمجھیں. اللہ سے اللہ کی محبت کو آپ پا نہیں سکتے جب تک آپ انسان سے شدید محبت نہ کریں. اللہ کی نشانی سے، اللہ کے رسول سے، مقبول خدا سے جب تک شدید محبت نہ کرنے، یہ زنا ہے. یہ عشق مجازی اس کو کہتے ہیں. عشق مجازی. مجاز کا مطلب کیا ہے؟
کہ یہ اسباب مجاز، خدایا اگر شکل لیلا کی، وہ اقبال نے کہا تھا نا، خدایا اگر شکل لیلا کی بن کے آ جائے تو سر اسی دم تن سے جدا دھرا ہوگا. تو یہ تو محبوبان الہی ہیں. لیلا کیا ہے؟ محبوب. یہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں. خدایا اگر شکل لیلا کی بن کے آ جائے تو سر اسی دم تن سے جدا دھرا ہوگا. یعنی آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے. فدا کا امی و ابی، سبحان اللہ. تو انہوں نے نقطہ پا لیا تھا صحابہ کرام نے، وہ سمجھ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اکیلے میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اس نے کہا، حضور مجھے آپ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ آپ پیارے ہیں، محبوب ہیں، پسند ہے، مجھے آپ سے محبت سب سے زیادہ. تو حضور نے پھر واپس سوال کیا کہ عمر کیا میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں؟ تو عمر نے فرمایا، الآن یا رسول اللہ، ہاں اب. تو یہ دیکھیں محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا. یہ اس طریقے یعنی اس اللہ کے راستے پر چلنے کا پہلا، دیکھیں بنیادی چیز جو ہے وہ تو محبت الہی ہے، لیکن مجاز وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو. المجاز قنطرۃ الحقیقت، مجاز جو ہے وہ حقیقت کا پل ہے. عشق مجازی جو ہے وہ حقیقت کی طرف کا ایک پل ہے، اس پر گزر کر آپ عشق حقیقی طرف جائیں گے. لیکن معاف فرمائیے مجھے، عشق مجازی کیا ہے؟ یہ کوئی لڑکے لڑکی کا پیار نہیں ہے، یہ کوئی اور پیار نہیں ہے. عشق مجاز اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ، مقبول خدا، یہ مجاز ہے، اللہ کی نشانی ہے. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو تعظیم کرے گا اللہ کی نشانی کی تو اس کا تعلق جو ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہے. تو یہ مجاز جو ہے، المجاز قنطرۃ الحقیقہ، مجاز سے گزر کر آپ جائیں گے، اسباب سے ہو کر آپ جائیں گے اللہ کے پاس. دنیا عالم اسباب ہے، ہر کام کے لیے سبب ہے. محبت الہی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی انسان کو تلاش کریں جو مقبول خدا ہو، اس سے محبت شروع کر دیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی خدمت کریں. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، جس نے بھی خدمت کی وہ مخدوم ہو گیا. یہ میں ساری باتیں قرآن سے آپ کو کہہ رہا ہوں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تم تعظیم کرو گے اور اس کی عزت کرو گے. توقرو. تو یہ ساری باتیں ہیں. اسی طریقے سے آپ نے اس طریقے سے اگر آپ چلیں گے اللہ کے راستے پر تو منزل تو مولا ہے، انسان ذریعہ ہے، انسان واسطہ بن جاتا ہے. واسطہ ضروری ہے، یہ عالم اسباب ہے. وہی آتی ہے آسمان سے رسول پر، واسطہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل لے کے آتے ہیں. دیکھیں وہاں بھی واسطہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. جبرائیل کون ہے؟ نزل بہ روح الامین، روح الامین لے کے آئے ہیں. وہی جو کہ رسول اور اللہ کا خالص معاملہ ہے، وہ اس کے لیے بھی ایک فرشتہ یعنی سبب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو دیکھیں اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے. میں تو مخلصین سے مخاطب ہوں، اور جو شک و شبے والے لوگ ہیں وہ کہیں اور پہ جائیں، اپنی دکان کہیں اور سجائیں اور کہیں اور اپنا معاملہ پیش کریں. یہاں تو میں جو بھی کہوں گا وہ خالص یعنی مخلص یعنی آپ کی خیر خواہی کے لیے میں آپ کو کہوں گا. بغیر رہنما کے آپ کی کامیابی مشکل ہے، ناممکن ہے.
آپ کا تزکیہ ہو نہیں سکتا جب تک ایک مقبول خدا کو اور اللہ سے رابطے کو آپ درمیان میں نہ لائیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ مومنو، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم